اور یاد رکھیے ریا ایسا برا عمل ہے، جہنم کا افتتاح جب ہوگا نا، جہنمی جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں 3 آدمی جائیں گے جن سے جہنم کا افتتاح ہوگا، اور تینوں بڑے نیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں جسے ڈالا جائے گا، روایت میں آتا ہے ایک عالم سے افتتاح ہوگا، مولوی صاحب سے افتتاح ہوگا، دوسرا سخی صاحب سے افتتاح ہوگا، تیسرا شہید سے افتتاح ہوگا۔ اس عالم کا قصور کیا تھا؟ اس سخی کا قصور کیا تھا؟ اس شہید کا قصور کیا تھا؟ فرشتے کہیں گے اللہ، اس عالم نے، اس مولوی صاحب نے، اس خطیب صاحب نے، اس قاری صاحب نے پوری زندگی تیرے قرآن کو پڑھا ہے، تیرے قرآن کو پڑھایا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، لوگوں کو واعظ کیا ہے، خطاب کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، تبلیغ کیا ہے، یا اللہ اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کہیں گے ذرا صبر کرو بتاتا ہوں۔ پھر کہیں گے اللہ یہ سخی تھا، اس کے پاس تو دولت تھی، یہ تیرے مخلوق کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہوا تھا، اس کو کیوں ڈال رہے ہیں اللہ؟ اور یہ تیسرا، یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے اس نے تو اپنی جان تک کو قربان کر دیا، جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں سنو، ان تینوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے، انہوں نے تینوں نے نیکیاں کی ہیں، میرے لیے نہیں کی، اپنی دل کی تسکین کے لیے کی ہے۔ مولوی صاحب نے دین کی خدمت اس لیے کی، لوگ مجھے مولوی صاحب کہیں، لوگ میرے ہاتھ کو چومیں، لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، لوگ مجھے تعریفیں کریں۔ اور اس سخی کی صحابت اس لیے رد ہے، اخلاص نہیں تھا، اس نے دنیا سے واہ واہ لینے کے لیے مال دیا تھا کہ لوگ کہیں گے فلانا بڑا سخی ہے، اور جس نے جان دی ہے اس نے جان اس لیے دی، لوگ کہیں گے فلاں اتنا بہادر ہے جس نے اللہ کے لیے جان دے دی۔ انہوں نے میرے لیے نہیں کیا، میرے لیے کیا ہو ذرہ برابر نیکی بھی ہو، فرمایا وہ قبول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ سنو، نیکیاں کرو، اخلاص سے کرو، ذرہ برابر نیکی بھی تمہیں جنت پہنچا سکتی ہے۔